آج پہلی جمادی الاول اور جمعہ ایک ساتھ، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو بے شک پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم جمادی الاول پہلا دولت کا بادشاہ جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک کے برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں بھی اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اور جنہوں نے ربیع الاول کے بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور اب جو لوگ جمادی الاول کے پہلے جمعہ کے دن اللہ سے رزق، دولت اور شہرت چاہتے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اب بھی جمادی الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ یہ مبارک مہینہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، جیسے دیکھتے ہی دیکھتے ربیع الثانی کا مہینہ گزر گیا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ غم ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے رزق کی کمی کی وجہ سے، ہر گھر میں لڑائی ہے رزق کی کمی کی وجہ سے، ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کو بھی سکون نام کی کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ جس گھر میں لاکھوں کی کمائی آتی ہے وہ بھی ناخوش ہیں، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس مشکل وقت میں تو اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جمادی الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا، کامیابی والا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ آج جمادی الاول کے پہلے ہی جمعہ کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لے۔ آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں، مانگتے کیا ہیں کہ اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تو کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہا، تو اس رب سے مانگ رہا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو مانگ کر تو دیکھ، میں اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو دنیا کے تمام نظام کو چلاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ابھی بھی جمادی الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والوں سن لو، ابھی بھی موقع موجود ہے، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ آج یکم جمادی الاول پہلے دولت والے جمعہ کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ وہ عطا فرمائے گا جو ساری زندگی نہ مل سکا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی پہلی تاریخ اور پہلے جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ابھی پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج یکم جمادی الاول پہلے دولت والے جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے
کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، آپ کو جو بھی چاہیے، جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے گی وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور اللہ تو ویسے ہی رازق ہے، اللہ تو ویسے ہی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، جو نام رزق کے حوالے سے بہت خاص ہے، اور وہ مبارک نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاقو کو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ یہ یکم جمادی الاول پہلے دولت والے جمعہ کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھنے والا وہ خاص وظیفہ ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، جو عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، یعنی جو بندہ یا رزاقو پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، پھر اسے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 100 بار یا رزاقو پڑھتے دوران اگر کوئی بھکاری ہے، سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ہے، تو وہ بھی آج اگر یا رزاقو کا وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ دولت کے خزانوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ گھر کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اللہ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر 100 بار یا رزاقو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، اور وہ آیت اللہ الصمد ہے۔ 100 بار یا رزاقو پڑھنے سے اللہ کریم آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا، اور دوسرے نمبر پر اللہ الصمد پڑھتے ہی سارے غم، قرضداریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ الصمد یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت ہے، اور یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ اور اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک دن رات محنت کرتا ہے، اور بے حد محنت اور مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار روپے کماتا ہے، اور ایک شخص جو گھر سے اچھا سوٹ پہن کر آتا ہے، بڑی سی گاڑی میں دفتر آتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے، روزانہ کے لاکھوں کماتا ہے، تو دوستو یہ ہے اللہ کی بے نیازی کہ اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ تو وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ بغیر محنت کے بھی لاکھوں عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ 21 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، اگر کوئی بہن بھائی قرض سے خلاصی چاہتا ہے تو آج یکم جمادی الاول پہلے جمعہ کے دن اللہ الصمد کو پڑھ لے، اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا لے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کر لے۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھ کر اللہ کریم سے ضد کر کے مانگے، آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ یا رزاقو اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ دوسرے نمبر پر 21 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ سورت اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے اور غیبی مدد اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس لیے دوستو ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔ آخر میں آپ نے قرآن سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 33 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اور جس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورہ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اسے عطا کر دو، پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار یا رزاقو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اول آخر درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لیا، پھر فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگو، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگو، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جاؤ۔ آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔
آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔